اور وہ اصحاب الکاف اس غار کے اندر 300 سال اور مزید 9 سال تک سوتے رہے۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے واقعے سے متعلق بات چیت کریں گے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، ایمان کی طاقت اور قربانی کا جذبہ ایک ساتھ نظر آتا ہے۔ یہ ہے اصحاب الکاف یعنی غار کے ساتھیوں کا قصہ۔ یہ واقعہ قرآن کریم کی سورہ الکاف کے اندر بیان کیا گیا، جو نوجوانوں کے لیے ایمان، استقامت اور اللہ پر بھروسے کا روشن باب ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس روحانی سفر پر۔ یہ واقعہ ایک قدیم عیسائی دور سے پہلے پیش آیا، جب دنیا پر شرک، بت پرستی اور جبر کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ایک ظالم بادشاہ اپنی رعایا کو زبردستی بتوں کی پوجا کے لیے مجبور کرتا تھا، اور جو شخص اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتا اسے سخت سزا دیتا۔ قرآن کریم نے کسی نبی کا نام نہیں بتایا، اور مفسرین کے مطابق یہ نوجوان کسی خاص نبی کے صحابی نہیں تھے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے مومن لوگ تھے جو سابقہ شریعت کے ماننے والے تھے۔ یہ واقعہ موجودہ ملک اردن کے اندر پیش آیا۔ اردن کے دارالحکومت عمان کے قریب ایک علاقہ ہے جسے آج بھی کاف الرقیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور قرآن کے اندر بھی لفظ رقیم آیا ہے جو اسی مقام کی طرف اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آج بھی ایک قدیم غار موجود ہے جسے دنیا بھر کے محققین اصحاب الکہف کا اصل غار مانتے ہیں۔ اس زمانے میں شہر کے بیشتر لوگ بت پرستی کے اندر گم تھے، لیکن کچھ نوجوان ایسے تھے جن کے دل کے اندر اللہ کی معرفت کی روشنی جاگ اٹھی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ سچائی وہ نہیں جو بادشاہ کہتا ہے، بلکہ سچائی وہ ہے جو دل میں ایمان جگا دے۔ قرآن ان کے بارے میں فرماتا ہے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ وہ چند نوجوان تھے جنہوں نے اپنے رب پر ایمان لایا اور ہم نے انہیں مزید ہدایت عطا فرمائی۔ یہ ایمان والے نوجوان معاشرے کی برائیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور اعلان کیا کہ ہمارا رب صرف ایک ہے، آسمانوں اور زمین کا رب۔ جب ان کے ایمان کی خبر بادشاہ تک پہنچی تو انہیں دربار کے اندر بلایا گیا۔ انہیں حکم دیا گیا کہ بتوں کے آگے سجدہ کریں ورنہ مار دی جائیں گے، مگر ان کے لبوں پر وہی کلمہ تھا، اللہ ہمارا پروردگار ہے۔ ان کے دلوں میں اللہ پر ایسا یقین تھا کہ دنیا کی طاقتیں انہیں متزلزل نہ کر سکیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس جابر بادشاہ کے شہر کو چھوڑ کر اللہ کی پناہ میں جائیں گے۔ چنانچہ وہ سب ساتھی مل کر شہر سے نکل گئے اور ایک پہاڑ کے دامن میں ایک غار کے اندر پناہ لے لی۔ غار میں داخل ہوتے ہوئے ان کے دل کے اندر خوف بھی تھا، لیکن ایمان زیادہ مضبوط تھا۔ انہوں نے اپنے رب سے التجا کی، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے میں درست راہ مہیا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان پر نیند طاری کر دی، ایسی نیند جو دنوں مہینوں تک نہیں بلکہ صدیوں تک جاری رہی۔ قرآن فرماتا ہے
فضرب لنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، ہم نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا اور وہ کئی سال تک اس غار میں نیند کی حالت میں پڑے رہے۔ اللہ نے انہیں ایسے مقام پر سلایا جہاں سورج کی کرنیں براہ راست ان پر نہیں پڑتی تھیں، بلکہ غار کے دہانے سے ترچھی ہو کر گزر جاتی تھیں تاکہ وہ محفوظ رہیں۔ ان کا کتا بھی غار کے دہانے پر پہرا دے رہا تھا۔ یہ منظر ایسا تھا کہ اگر کوئی وہاں سے گزرتا تو خوف زدہ ہو جاتا۔ صدیاں گزر گئیں، دنیا بدل گئی، بادشاہتیں تبدیل ہو گئیں، لیکن وہ اسی طرح سوئے رہے۔ پھر ایک دن اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جگایا۔ جب وہ جاگے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے، کتنی دیر ہم سوتے رہے؟ کسی نے کہا، شاید ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ پھر انہوں نے کہا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، چلو کسی کو کھانا لانے کے لیے شہر کی طرف بھیجو۔ ایک نوجوان چاندی کے سکے لے کر شہر کی طرف گیا، لیکن جب وہ بازار پہنچا تو حیران رہ گیا۔ زبانیں بدل چکی تھیں، عمارتیں تبدیل ہو چکی تھیں، لوگ نئے چہروں والے تھے۔ جب اس نے پرانے سکے نکالے تو لوگوں کو تعجب ہوا۔ وہ اسے پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے اور یوں انکشاف ہوا کہ یہ وہی اصحاب الکہف ہیں جن کا قصہ نسلوں سے زبان زد عام ہے۔ یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی۔ لوگ دوڑتے ہوئے غار کی طرف گئے اور وہاں ایمان کی زندہ نشانی دیکھی۔ قرآن فرماتا ہے، وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کی خبر دے دی تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے ذریعے یہ واضح کر دکھایا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ممکن ہے، کیونکہ جس رب نے ان نوجوانوں کو 300 سال کے بعد جگا دیا، وہ قیامت کے دن پوری انسانیت کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اصحاب الکہف کا یہ واقعہ ہمیں بہت سے سبق سکھاتا ہے۔ ایمان کے راستے میں قربانی دینی پڑتی ہے، مگر انجام ہمیشہ کامیابی ہے۔ اگر انسان اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کی حفاظت کا سامان خود کر دیتا ہے۔ دنیا کی طاقتیں عارضی ہیں، مگر ایمان کی طاقت ہمیشہ باقی رہتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں بھی اصحاب الکہف جیسا ایمان، صبر اور یقین عطا فرما۔ ہمیں فتنوں کے دور میں دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق بخش دے، اور ہماری زندگی کو بھی ایمان کے نور سے روشن کر دے۔ آمین ثم آمین۔